بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، آج ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسے لفظ کے اوپر گفتگو کرنے لگے، وہ ایک ایسے دن کے اوپر گفتگو کرنے لگے، وہ ایک ایسی بات کے اوپر گفتگو کرنے لگے کہ تمام کے تمام مسلمان دیکھنے والے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے، مسلمانوں کے لیے وہ عظیم دن جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے، ہر مسلمان چاہتا یہ ہے کہ وہ عظیم دن مجھے بھی حاصل ہو. ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے لگے حج بیت اللہ کے حوالے سے. ناظرین، آج ہم گفتگو کرنے لگے اس حج کے حوالے سے کہ جسے پا کر انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حرم، اس کے حبیب کا حرم، پھر مینا، عرفات اور مزدلفہ کی وہ راتیں، وہ تمام کا تمام حاصل کرے. ناظرین، یہ راتیں ایسی چیزیں ہیں، یہ دن ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے. ناظرین، اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی ایسے انسان جن کی باتیں بڑی سحر انگیز ہوتی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر علامہ شاہ زیب صاحب. انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوسرے مہمان ہیں، آپ بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں ہیلپ فاؤنڈیشن کے، وائس چیئرمین ہیں میمن لیڈرشپ فورم پاکستان چیپٹر کے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ڈریم ورلڈ کے اور نائب صدر ہے روٹری پلاٹینم کے، اور بہت سارے ان کے پاس ڈیزینیشن ہے، بہت سارے ممبرس ہیں بہت ساری چیزوں کے. میں اتنی 32 چیزیں اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ایسا عظیم شخص جو بہت کچھ جانتا ہے اپنی اس فیلڈ کے حوالے سے، ان دنوں یہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا اور کیا پایا. عبدالجبار راٹھوڑ صاحب، انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تیسرے مہمان ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور ثنا خواں ہیں، اور ماشاءاللہ سائیں کے بیٹے طاہر ہاشمی صاحب، انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. طاہر صاحب، میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے آج ماشاءاللہ ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا حج کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کا آغاز بھی اسی حوالے سے کرے. اور آج حج کے حوالے سے آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، اور بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ. اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم. بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا، مولا بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رحمان ہے مولا. مایوس ہے کیوں رحمت باری کو بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے، اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے، سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا، بندہ تو گناہ گار ہے، رہبان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ احرام کی حالت میں اور پھر
لب پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کلام کے ساتھ آج تمام حاجی حج کی طرف بڑھنے لگے ہیں۔ اور یہ حج لفظ ایسا کہ ہر مسلمان کی خواہش، اس کا فلسفہ کیا ہے حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا سلیم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ اور وینس ٹی وی جو یہ پروگرام تشکیل انہوں نے دیا، اللہ کریم ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے، اس کے صدقے ہمیں حج مبرور عطا فرمائے۔ دیکھیں حج کے اندر بڑا فلسفہ ہے۔ عبادات کی کئی قسمیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے، اور ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ یعنی ایک عبادت کی قسم ہوگی بدنی، صرف بدن سے وہ عبادت ہے، وہ ہے نماز۔ ایک عبادت ہے مالی، جیسے کہ قربانی ہو گیا اور زکوٰۃ۔ لیکن ایک تیسری عبادت ہے جس کو مالی اور بدنی دونوں کہا گیا، تو حج اسی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی کا بھی استعمال ہو رہا ہے۔ حج اگر آپ دیکھیں تو ایک عشق کا سفر ہے، ایک دیوانگی کا سفر ہے، ایک مشقت کا سفر ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرو جو تم میں سے جو اس کا استطاعت رکھتا ہے۔ اچھا میں ایک بات کروں سلیم بھائی، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حج اٹ سیلف ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام ہے، حج کوئی روزہ رکھنے کا نام ہے، حج کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن کچھ ادائیں اس طرح کی اس میں عمل ہو رہا ہوتا ہے، اگر بندہ اس عمل کو اپنا لے اور اس اداؤں کو نبھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے ذمے کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے۔ یار یہ عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں فقیرانہ لباس پہن کے بندہ طواف کعبہ کر رہا ہے، حالت احرام کی حالت میں بندہ مینا کے میدان میں رات گزار رہا ہے، دن گزار رہا ہے۔ مینا کا تو ایک میدان ہے نا، عرفات کا تو ایک میدان ہے نا، مزدلفہ تو ایک میدان ہے، تو یہاں پہ رات اور دن گزارنا، کیا کہا کہ اگر مینا کے میدان میں بندہ 9 ذی الحج کو گزار لے اور ایک لمحہ بھی گزار لیتا ہے تو حاجی قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو حج پورا کا پورا کسی نہ کسی محبوب کی یاد منانے کا نام ہے۔ صفا مروہ کی سعی 2 پہاڑ ہی ہے نا، بندہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ رہا ہے۔ یار یہ دوڑنا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے تمام گناہ معاف فرما رہا ہے۔ میدان میں جانا اتنا مقبول ہو گیا، میدان تو یہاں پہ بھی کتنے بندہ چلا جائے میدان میں کھڑا ہو جائے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا۔ پہاڑ یہاں پہ بھی کتنے، 2 پہاڑ کے درمیان بندہ دوڑ لگا لے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا۔ قربان جائے اللہ اس صفا و مروہ کی سعی کے لیے فرما رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ جو 2 پہاڑ ہیں نا صفا و مروہ، اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی نشانیوں کے متعلق رب کیا فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو متقی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یار یہ رمی کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں فلسفہ دیکھیں۔ اچھا یہ بھی نہیں کہ رمی کرنا ہے تو بلاک مار دیں، جب رات میں جا کے کوئی بلاک بندہ لے لے، بڑا پتھر لے لے، ایک ہی بار مارے ختم کرے شیطان کو، نہیں، اسی ادا سے مارنا ہے جس ادا سے حضرت ابراہیم نے مارا ہے، اسی ادا سے مارنا ہے جس ادا سے حضرت اسماعیل نے مارا ہے، وہی ادا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس ادا سے آپ نے دوڑ لگایا اور جس تیزی کے ساتھ آپ دوڑی ہیں، جس مقام پہ جس رفتار کے ساتھ آپ کا دوڑ تھا، فرمایا صفا مروہ کی صحیح بھی ویسی کرنی ہے۔ عرفات کا میدان کیا ہے؟ یہ بھی یاد منائی جا رہی ہے، یہ بھی ڈے آف سیلیبریشن ہے۔ وہ کیا ہے کہ عرفات کا میدان وہ ہے، عرف نکلا پہچان سے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے ملاقات ہوئی۔ اب اس موقع پہ یہاں پہ حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے، رب کریم اس کو عمرے کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ پورے کے پورے حج کو دیکھیں گے نا سلیم بھائی، تو یہ ہر ایک ادا کسی نہ کسی کی محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اداؤں پر عمل کرنا یا ان کی یاد منانے کا نام ہے۔ کیا بات۔ اچھا گفتگو کرتے ہیں آپ سے بھی، جوہر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے
غور سے یہ بات سن رہے تھے اور پھر وہ حج کی یادیں بھی ہمیں آ گئی کہ وہ سفر جو مینا کا تھا، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کی طرف کل لوگ بڑھیں گے، پھر وہ رات مزدلفہ کی بھی آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس حوالے سے گفتگو کروں، پچھلے دنوں آپ میرا خیال عمرے پہ بھی ہو کر آئے اور مجھ سے آپ کی بات بھی ہوئی کہ کچھ چیزیں ایسی آپ نے دیکھی کہ کوئی اصلاح کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی بات آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ سلیم بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ ابھی میں جو لاسٹ ابھی عید کے بعد گیا تھا، میں رمضان عید کے بعد، تو میں نے کچھ یہ میری آبزرویشنز ہیں، میری سجیشنز ہیں، یہ اب گورنمنٹ پاکستان پہ ہو یا وہاں کی گورنمنٹ کے لیے ہو، ظاہر ہے ہم نے تو صرف بتانا ہے، ہم کو آفیشیل تو ان کو نہیں بتا رہے ہیں، تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کریکشن کی جا سکتی ہے۔ میں نے کچھ اپنے وہاں پہ پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کر سکیں اچھا یہ حاجیوں کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ حجر اسود جو ہے نا، وہ ابھی بھی جب میں ابھی ہو کے آیا ابھی بھی اسی طرح بند ہے، وہ 3-4-8 فٹ کی دیوار ہے دور، وہیں سے آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، آدمی جو بھی مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کو زمزم، حجر اسود، طواف، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چاہتا ہے بس میں، بعض لوگ تو کہتے ہیں بس میں ادھر ہی میرا دم بھی نکل جائے بھلے۔ صحیح ہے۔ تو حجر اسود اب جب یہ کرونا کے بعد، میرے خیال سے تو اب کافی حد تک کرونا ختم ہو گیا، اب ان کو کھول دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں جب میں نے 2005 میں حج کیا تھا، عمرہ بھی ماشاءاللہ چوتھا تھا میرا، تو یہ رش لگتا ہے نا، جو دھکم پیلی ہوتی ہے، لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، سب ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، جان کی بازی لگا لیتے ہیں۔ میں نے بھی جب حجر اسود پہ حج کے زمانے میں گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سانس نکل گئی۔ اچھا، وہاں کے لاز جو ہے نا، وہ پاکستان کے لا کی طرح نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی گن ہوتی ہے، نہ کوئی چھری چاقو ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں کی جو پولیس ہے، اس نے صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے ہاتھ سے، تو کوئی بندہ نہیں ہلتا ہے، کسی بھی کنٹری کا ہو۔ تو جب اتنے سخت ہیں ان کے لاس، تو وہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ اتنی دھکم پیلی میں مار دو ہوتی ہے، کوئی کسی کا کیجولٹی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرو کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہوگی، تو اگر وہ کیوں بنائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از پاسبل کہ حجر اسود پہ منٹ دیں، سیکنڈ دیں، آدمی بوسہ لیتا رہے، ہٹتا رہے، لیڈیز کی لائن الگ ہو، جینٹس کی لائن الگ ہو، وہاں بہت ہی بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات یہاں، کیونکہ الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے بھی وہ سعادت نصیب فرمائی، حج کی بھی اور الحمدللہ عمروں کی بھی، لیکن میں نے جو دیکھا، آپ کہہ رہے کہ لائن بنا دی جائے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا آگے سے گزرنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ دیکھ لیں گے تو وہاں ایسا ہے کہ اگر آپ حرم کے اندر اگر مطاف سے باہر کی طرف آتے، جو صحن ہے اس کے اندر، یہ لوگ جب تراویح ہوتی تھی اس وقت صرف ایک چھوٹی سی گیپ ملتا تھا کہ بھئی یہاں نماز پڑھا دو، تو جب یا تھوڑی سی نماز کا جب وقت ملتا تھا تو لائنیں کی لائنیں لگ جاتی، تو وہ تو لوگ مر جائیں گے اگر آپ کہیں گے نا یہ لائنیں بنا کے جائیں اور اس طریقے سے جائیں۔ لیکن سلیم بھائی، لائن نہ لگا کے بھی لوگ مر جاتے ہیں، اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو یہ حسرت دل میں لے کے لائنیں لگے گی تو ایسی لائنیں لگے گی کہ کہاں یوں گھومتی رہے گی، تو پھر لوگ طواف کیسے کریں گے؟ نہیں، وہ باہر نکلتی رہیں گی۔ کہاں سے باہر؟ تو وہ تو دیکھیں، اگر وہاں پہ 30 لاکھ لوگ جاتے ہیں اور اس میں سے 150,000 اگر رہ جاتے ہیں، تو اس کی تو حسرت ہی رہ گئی نا۔ اب پیسے والے لائن لگے گی۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں لائن کیسے وے سے بنے گی؟ اگر حجر اسود سے ہم لائن لیتے ہیں تو سیدھا اگر کیا کہتے ہیں باب سلام گیٹ تک پہنچے گی۔ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ان لوگوں نے، سعودی گورنمنٹ نے ابھی جو انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، آپ لائن بنا کے باقاعدہ اندر جاؤ گے، اور جو سراج الجنہ اس کے لیے آپ جاؤ گے مدینہ شریف میں، وہاں بھی آپ لائن بنا کے جاؤ گے۔ لائن بنتی تھی، لوگ اندر جاتے تھے، 10 منٹ کا ٹائم ملتا تھا نماز کو، باہر نکلتے تھے۔ اگر کرنا چاہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان گورنمنٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سعودیہ گورنمنٹ، ان کے اتنے پاورز ہیں کہ انہوں نے جو بولنا ہے وہ پبلک نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک آپ کی بات کے اندر ہی بات میرے ذہن کے اندر ہے، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ سجیشن ہو سکتی ہے، جس طریقے سے ابھی ہم پچھلے دفعہ گئے تھے رمضان کے اندر، تو انہوں نے عمرہ والوں کے لیے جو نا باب عمرہ گیٹ کھول دیا تھا کہ بھئی جو احرام کی حالت میں وہ عمرہ گیٹ سے جا سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور مطاف کے اندر جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہ احرام والی حالت میں چھوڑا جاتا۔ اس کے اوپر اس پہ کہا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اگر ہم سب کے حوالے سے وہ تو اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے۔ دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جوابات ظاہر حضرت صاحب بیٹھے ہوئے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ زیادہ بتائیں گے۔ اب یہ گیٹ بھی ایک کھولتے ہیں، یا تو آنے کے لیے یا جانے کے لیے، بھائی وائی ناٹ آل دا گیٹس؟ اگر گیٹس کھولیں گے آل، تو رش ہی کم ہوگا نا، آنے کا بھی کم ہوگا، جانے کا بھی کم ہوگا۔ اب آدمی وہاں، ایک تو چپل کے لیے جو ملتی نہیں ہے تھیلیاں،
آدمی خود لے کے جاتا ہے. اچھا وہ رکھ ہی نہیں سکتا کہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے تو واپس کہاں سے نکلے گا. اگر سارے گیٹ کھلے ہوئے ہوں نا, جو پہلے ہوتے تھے کھلے, میں نے 2005 میں حج کیا تھا تو باب فہد, باب عزیز, یو نیم اٹ, سارے گیٹ کھلے ابھی ہوئے. گیٹ نہیں کھل رہے کیونکہ ایک میں بھی گیا تو ایک گیٹ کھلا ہوا. اصل میں بات سلیم ہے, میں آپ کو بات بتاؤں, تو وہ اپنی چیزیں چپل وہاں رکھ دے گا, میں بولا گا وہاں سے نکلتے ہوئے لے لیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے واپس اس پہ کہاں سے گفتگو نکلے کرتے مجھے یہاں اشارہ بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین یہ لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی, پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین آج ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ ایک ایسے لفظ کے اوپر گفتگو کرنے لگے, وہ ایک ایسے دن کے اوپر گفتگو کرنے لگے, وہ ایک ایسی بات کے اوپر گفتگو کرنے لگے کہ تمام کے تمام مسلمان دیکھنے والے جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے, مسلمانوں کے لیے وہ عظیم دن جس کی ہر مسلمان خواہش کرتا ہے, ہر مسلمان چاہتا یہ ہے کہ وہ عظیم دن مجھے بھی حاصل ہو. ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے حج بیت اللہ کے حوالے سے. ناظرین آج ہم گفتگو کرنے لگے اس حج کے حوالے سے کہ جسے پا کر انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حرم, اس کے حبیب کا حرم, پھر مینا, عرفات اور مزدلفہ کی وہ راتیں, وہ تمام کا تمام حاصل کرے. ناظرین یہ راتیں ایسی چیزیں ہیں, یہ دن ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے. ناظرین اسی حوالے سے آج گفتگو کریں گے. میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی عزیز اور بہت ہی ایسے انسان جن کی باتیں بڑی سحر انگیز ہوتی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ڈاکٹر علامہ شاہ زیب صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دوسرے مہمان ہیں, آپ بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں ہیلپ فاؤنڈیشن کے, وائس چیئرمین ہیں میمن لیڈرشپ فورم پاکستان چیپٹر کے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہے ڈریم ورلڈ کے, اور نائب صدر ہے روٹری پلاٹینم کے, اور بہت سارے ان کے پاس ڈیزینیشن ہے, بہت سارے ممبرس ہیں, بہت ساری چیزوں کے. میں اتنی 32 چیزیں اس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ ایسا عظیم شخص جو بہت کچھ جانتا ہے اپنی اس فیلڈ کے حوالے سے, ان دنوں یہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر کے آئیں اور ہم ان سے گفتگو کریں گے اس کے اندر انہوں نے کیا دیکھا اور کیا پایا. عبدالجبار راٹھوڑ صاحب, انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے تیسرے مہمان ہیں, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری آواز سے نوازا ہے اور ثنا خواں ہیں, اور ماشاءاللہ سائیں کے بیٹے طاہر ہاشمی صاحب, انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. طاہر صاحب میں کہتا ہوں کہ اس حوالے سے آج ماشاءاللہ ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا حج کے حوالے سے, تو میں چاہوں گا آپ سے گفتگو کا آغاز بھی اسی حوالے سے کرے, اور آج حج کے حوالے سے آپ کون سا کلام پیش کریں گے؟ میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں, اور بڑی خوبصورت حمد باری تعالیٰ. اللہم لبیک اللہم 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 لبیک اللہم. بندہ تو گناہ گار ہے, رحمان ہے مولا, مولا بندہ تو گناہ گار ہے, رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا, بندہ تو گناہ گار ہے, رحمان ہے مولا. مایوس ہے کیوں رحمت باری کو بتا دے, اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے. مایوس ہے کیوں رحمت باری سے بتا دے, اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دے, سر اپنا جھکا دے. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا, بندہ تو گناہ گار ہے, رہبان ہے مولا. اللہم
لبیک اللہم 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 لبیک اللہم 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 لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاء اللہ احرام کی حالت میں اور پھر لب پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس کلام کے ساتھ آج یہ تمام حاجی حج کی طرف بڑھنے لگے ہیں. اور یہ حج لفظ ایسا کہ ہر مسلمان کی خواہش، اس کا فلسفہ کیا ہے حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا سلیم بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اور وینس ٹی وی جو یہ پروگرام تشکیل انہوں نے دیا، اللہ کریم ہم سب کا آنا بھی قبول فرمائے، اس کے صدقے ہمیں حج مبرور عطا فرمائے. دیکھیں حج کے اندر بڑا فلسفہ ہے. عبادات کی کئی قسمیں نا، علماء نے لکھا ہے کہ ایک عبادت مالی ہے اور ایک عبادت بدنی ہے، اور ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. یعنی ایک عبادت کی قسم ہوگی بدنی، صرف بدن سے وہ عبادت ہے، وہ ہے نماز. ایک عبادت ہے مالی جیسے کہ قربانی ہو گیا اور زکوٰۃ. لیکن ایک تیسری عبادت ہے جس کو مالی اور بدنی دونوں کہا گیا. تو حج اسی کیٹیگری کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے کہ حج ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی کا بھی استعمال ہو رہا ہے. حج اگر آپ دیکھیں تو ایک عشق کا سفر ہے، ایک دیوانگی کا سفر ہے، ایک مشقت کا سفر ہے. اور کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کرو جو تم میں سے جو اس کا استطاعت رکھتا ہے. اچھا میں ایک بات کروں سلیم بھائی، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حج اٹ سیلف ایسا کوئی عمل نظر نہیں آتا کہ حج کوئی نماز پڑھنے کا نام ہے، حج کوئی روزہ رکھنے کا نام ہے، حج کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے کا نام ہے. یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن کچھ ادائیں اس طرح کی اس میں عمل ہو رہا ہوتا ہے. اگر بندہ اس عمل کو اپنا لے اور اس اداؤں کو نبھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جب بندہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے تو ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، اس کے ذمے کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے. یار یہ عمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں فقیرانہ لباس پہن کے بندہ طواف کعبہ کر رہا ہے، حالت احرام کی حالت میں بندہ مینا کے میدان میں رات گزار رہا ہے، دن گزار رہا ہے. مینا کا تو ایک میدان ہے نا، عرفات کا تو ایک میدان ہے نا، مزدلفہ تو ایک میدان ہے. تو یہاں پہ رات اور دن گزارنا، کیا کہا کہ اگر مینا کے میدان میں بندہ 9 ذی الحج کو گزار لے اور ایک لمحہ بھی گزار لیتا ہے تو حاجی قرار دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کیا چیز؟ اصل میں جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو حج پورا کا پورا کسی نہ کسی محبوب کی یاد منانے کا نام ہے. صفا مروہ کی سعی 2 پہاڑی ہیں نا، بندہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک دوڑ رہا ہے. یار یہ دوڑنا اللہ کے نزدیک اتنا مقبول ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے تمام گناہ معاف فرما رہا ہے. میدان میں جانا اتنا مقبول ہو گیا، میدان تو یہاں پہ بھی کتنے بندہ چلا جائے میدان میں کھڑا ہو جائے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا. پہاڑ یہاں پہ بھی کتنے 2 پہاڑ کے درمیان بندہ دوڑ لگا لے لیکن حاجی نہیں ہو سکتا. قربان جائے اللہ اس صفا و مروہ کی سعی کے لیے فرما رہا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ جو 2 پہاڑ ہیں نا صفا و مروہ، اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کی نشانی ہے. اور اللہ کی نشانیوں کے متعلق رب کیا فرما رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو متقی کر دیتا ہے. یار یہ رمی کرنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں فلسفہ دیکھیں. اچھا یہ بھی نہیں کہ رمی کرنا ہے تو بلاک مار دیں، جب رات میں جا کے کوئی بلاک بندہ لے لے، بڑا پتھر لے لے، ایک ہی بار مارے ختم کرے شیطان کو. نہیں، اسی ادا سے مارنا ہے جس ادا سے حضرت ابراہیم نے مارا ہے، اسی ادا سے مارنا ہے جس ادا سے حضرت اسماعیل نے مارا ہے،
وہی ادا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جس ادا سے آپ نے دوڑ لگایا اور جس تیزی کے ساتھ آپ دوڑی ہیں، جس مقام پہ جس رفتار کے ساتھ آپ کا دوڑ تھا، فرمایا صفا مروہ کی صحیح بھی ویسی کرنی ہے۔ عرفات کا میدان کیا ہے؟ یہ بھی یاد منائی جا رہی ہے، یہ بھی ڈے آف سیلیبریشن ہے۔ وہ کیا ہے کہ عرفات کا میدان وہ ہے، عرف نکلا پہچان سے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے ملاقات ہوئی۔ اب اس موقع پہ یہاں پہ حاجی کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے، رب کریم اس کو عمرے کا بھی ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو آپ پورے کے پورے حج کو دیکھیں گے نا سلیم بھائی، تو یہ ہر ایک ادا کسی نہ کسی کی محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اداؤں پر عمل کرنا یا ان کی یاد منانے کا نام ہے۔ کیا بات۔ اچھا، گفتگو کرتے ہیں آپ سے بھی۔ جوہر صاحب، آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ بڑے غور سے یہ بات سن رہے تھے، اور پھر وہ حج کی یادیں بھی ہمیں آ گئی کہ وہ سفر جو مینا کا تھا، پھر اس کے بعد عرفات کے میدان کی طرف کل لوگ بڑھیں گے، پھر وہ رات مزدلفہ کی بھی آئے گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس حوالے سے گفتگو کروں، پچھلے دنوں آپ میرا خیال عمرے پہ بھی ہو کر آئے، اور مجھ سے آپ کی بات بھی ہوئی کہ کچھ چیزیں ایسی آپ نے دیکھی کہ کوئی اصلاح کے حوالے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کون سی بات آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ سلیم بھائی، آپ نے صحیح کہا کہ ابھی میں جو ابھی عید کے بعد گیا تھا، میں رمضان عید کے بعد، تو میں نے کچھ یہ میری آبزرویشنز ہیں، میری سجیشنز ہیں، یہ اب گورنمنٹ پاکستان پہ ہو یا وہاں کی گورنمنٹ کے لیے ہو، ظاہر ہے ہم نے تو صرف بتانا ہے، ہم کو آفیشیل تو ان کو نہیں بتا رہے ہیں۔ تو ابھی بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کریکشن کی جا سکتی ہے۔ میں نے کچھ اپنے وہاں پہ پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں، وہ جو بھی کر سکیں اچھا یہ حاجیوں کے لیے ہے، اصلاح کے لیے ہے۔ حجر اسود جو ہے نا، وہ ابھی بھی جب میں ابھی ہو کے آیا ابھی بھی اسی طرح بند ہے، وہ 3-4-8 فٹ کی دیوار ہے دور، وہیں سے آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، آدمی جو بھی مسلمان حج کے لیے عمرے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کو زمزم، حجر اسود، طواف، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ چاہتا ہے بس میں، بعض لوگ تو کہتے ہیں بس میں ادھر ہی ہے، میرا دم بھی نکل جائے بھلے۔ صحیح ہے۔ تو حجر اسود اب جب یہ کرونا کے بعد، میرے خیال سے تو اب کافی حد تک کرونا ختم ہو گیا، اب ان کو کھول دینا چاہیے۔ اچھا، اس میں جب میں نے 2005 میں حج کیا تھا، عمرہ بھی ماشاءاللہ چوتھا تھا میرا، تو یہ رش لگتا ہے نا، جو دھکم پیلی ہوتی ہے، لیڈیز بھی ہیں، جینٹس بھی ہیں، سب ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، جان کی بازی لگا لیتے ہیں۔ میں نے بھی جب حجر اسود پہ حج کے زمانے میں گیا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ سانس نکل گئی۔ اچھا، وہاں کے لاز جو ہے نا، وہ پاکستان کے لا کی طرح نہیں ہے۔ وہاں پہ نہ کوئی گن ہوتی ہے، نہ کوئی چھری چاقو ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہاں کی جو پولیس ہے، اس نے صرف آپ کو اشارہ کرنا ہے ہاتھ سے، کوئی بندہ نہیں ہلتا ہے، کسی بھی کنٹری کا ہو۔ تو جب اتنے سخت ہیں ان کے لاس، تو وہ کیوں نہیں بنا دیتے؟ اتنی دھکم پیلی میں مار دو ہوتی ہے، کوئی کسی کا کیجولٹی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرو کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہوگی، تو اگر وہ کیوں بنائے نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از پاسبل کہ حجر اسود پہ منٹ دیں، سیکنڈ دیں، آدمی بوسہ لیتا رہے، ہٹتا رہے، لیڈیز کی لائن الگ ہو، جینٹس کی لائن الگ ہو، وہاں بہت ہی بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں آپ کی بات یہاں، کیونکہ الحمدللہ رب کا احسان ہے کہ اس رب نے مجھے بھی وہ سعادت نصیب فرمائی، حج کی بھی اور الحمدللہ عمروں کی بھی۔ لیکن میں نے جو دیکھا، آپ کہہ رہے کہ لائن بنا دی جائے، میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا آگے سے گزرنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ دیکھ لیں گے تو وہاں ایسا ہے کہ اگر آپ حرم کے اندر اگر مطاف سے باہر کی طرف آتے، جو صحن ہے اس کے اندر، یہ لوگ جب تراویح ہوتی تھی اس وقت صرف ایک چھوٹی سی گیپ ملتا تھا کہ بھئی یہاں نماز پڑھا دو، تو جب یا تھوڑی سی نماز کا جب وقت ملتا تھا تو لائنیں کی لائنیں لگ جاتی، تو وہ تو لوگ مر جائیں گے اگر آپ کہیں گے نا یہ لائنیں بنا کے جائیں اور اس طریقے سے جائیں۔ لیکن سلیم بھائی، لائن نہ لگا کے بھی لوگ مر جاتے ہیں، اور کچھ تو لوگ ایسے ہیں جو یہ حسرت ہی دل میں لے کے، لائنیں لگے گی تو ایسی لائنیں لگے گی کہ کہاں یوں گھومتی رہے گی، تو پھر لوگ طواف کیسے کریں گے؟ نہیں، وہ باہر نکلتی رہیں گی۔ کہاں سے باہر؟ تو وہ تو دیکھیں، اگر وہاں پہ 30 لاکھ لوگ جاتے ہیں اور اس میں سے 150,000 اگر رہ جاتے ہیں، تو اس کی تو حسرت ہی رہ گئی نا۔ اب پیسے والے لائن لگے گی۔ اچھا، آپ مجھے بتائیں لائن کیسے وے سے بنے گی؟ اگر حجر اسود سے ہم لائن لیتے ہیں تو سیدھا اگر باب سلام گیٹ تک پہنچے گی۔ دیکھیں، ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو ان لوگوں نے، سعودی گورنمنٹ نے ابھی جو انہوں نے اپلیکیشنز دی ہوئی تھی، آپ لائن بنا کے باقاعدہ اندر جاؤ گے، اور جو سراج الجنہ
اس کے لیے آپ جاؤ گے مدینہ شریف میں، وہاں بھی آپ لائن بنا کے جاؤ گے، لائن بنتی تھی، لوگ اندر جاتے تھے، 10 منٹ کا ٹائم ملتا تھا نماز کو، باہر نکلتے تھے. اگر کرنا چاہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان گورنمنٹ، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سعودیہ گورنمنٹ. ان کے اتنے پاورز ہیں کہ انہوں نے جو بولنا ہے وہ پبلک نے کرنا ہی کرنا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک آپ کی بات کے اندر ہی بات میرے ذہن کے اندر ہے، جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ سجیشن ہو سکتی ہے. جس طریقے سے ابھی ہم پچھلے دفعہ گئے تھے رمضان کے اندر، تو انہوں نے عمرہ والوں کے لیے جو نا باب عمرہ گیٹ کھول دیا تھا کہ بھئی جو احرام کی حالت میں وہ عمرہ گیٹ سے جا سکتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا. اور مطاف کے اندر جن کو چھوڑا جا رہا تھا وہ احرام والی حالت میں ہی چھوڑا جاتا. اس کے ابھی بھی اوپر یہی تھا. اس پہ کہا جا سکتا ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر ہم سب کے حوالے سے وہ تو اس پہ تھوڑی سی بات کی جا سکتی ہے. دوسری چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے جوابات ظاہر ہے حضرت صاحب بیٹھے ہوئے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو یہ زیادہ بتائیں گے. اب یہ گیٹ بھی ایک کھولتے ہیں، یا تو آنے کے لیے یا جانے کے لیے. بھائی وائی ناٹ آل دا گیٹس؟ اگر گیٹس کھولیں گے آل تو رش ہی کم ہوگا نا، آنے کا بھی کم ہوگا، جانے کا بھی کم ہوگا. اب آدمی وہاں ایک تو چپل کے لیے جو ملتی نہیں ہے تھیلیاں، آدمی خود لے کے جاتا ہے. اچھا وہ رکھ ہی نہیں سکتا کہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے آ رہا ہے تو واپس کہاں سے نکلے گا. اگر سارے گیٹ کھلے ہوئے ہوں نا جو پہلے ہوتے تھے کھلے، میں نے 2005 میں حج کیا تھا تو باب فہد، باب عزیز، یو نیم اٹ، سارے گیٹ کھلے ابھی گیٹ نہیں کھل رہے کیونکہ ایک میں بھی گیا تو ایک گیٹ کھلا ہوا. اصل میں بات سلیم ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، تو وہ اپنی چیزیں چپل وہاں رکھ دے گا، میں بولے گا وہاں سے نکلتے ہوئے لے لیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے واپس اس میں کہاں سے گفتگو نکلے کرتے مجھے یہاں اشارہ بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. جبار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ تڑپ، وہ بات، وہ حرم کی راتیں، وہ حرم کے دن، وہ مینا، عرفات، مزدلفہ، وہ روزہ رسول، اور وہ ساری دعائیں، اور وہ جو ایک لمحہ، وہ جو ملاقاتیں، وہ سارا شرف نے آپ کی آنکھوں کو نم کیا. اور کیوں نہ نم ہو کہ وہ چیز ہی ایسی ہے کہ رب جس کو بلاتا ہے، جس کو مہمان کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو چیزیں عطا ہوتی ہے، جو دعاؤں کے ساتھ آدمی دیکھتا ہے کہ جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتی ہے. 2005 کا حج اور ابھی کا حج، مطلب اس میں کافی فرق آیا ہوا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ کافی مشقت تھی اور ابھی تھوڑی سی آسانیاں ہوئی. کیا دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مشقت دونوں ٹائم پہ تھی، اور جو میرے احساسات تو سب چیزیں وہ تو آپ نے بھی بیان کی، انہوں نے بھی بیان کر دی ساری. وہی چیز ہے کہ میری والدہ ساتھ تھی نا، تو جب حج کا دور آتا ہے تو والدہ یاد آتی ہیں. مشقت اس وقت بھی تھی، مشقت آج بھی تھی. صرف اماؤنٹ میں فرق پڑا ہے کہ پہلے میں نے جو حج کیا تھا وہ 1,12,000 میں کیا تھا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ میں بھی وہ حج نہیں ہوتا ہے، وہ 20 لاکھ میں ہوتا ہوگا. حج نام ہی تکلیف کا ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بس آپ کو 5 دن آپ نے گزارنے ہیں کسی بھی طریقے سے. اگر آدمی یہ سوچ کے جائے گا کہ میں نے رائل لائف اس 5 دن میں گزارنی ہے تو پھر آخرت کے لیے نہیں گیا، وہ تو پھر دکھاوے کے لیے گیا. تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا، بس تھوڑی پریشانیاں یہی بڑی جو میں نے کچھ سوالات 2-3 میری سجیشنز رہ گئے اور کچھ میں نے کی کہ اس زمانے میں مووی ویڈیو اتنے نہیں تھے، کرونا نہیں تھا، زمزم الاؤ تھا، حجر اسود الاؤ تھا، چھوٹی چھوٹی ہوٹلیں موجود تھی. آج ساری چھوٹی ہوٹلوں کو توڑ کے 5 اسٹار ہوٹلیں بنا دی ہیں. وہ شخص جو جمع کر کے پیسے جاتے تھے نا آج، وہ اب نہیں جا سکتے. اتنے پیسے تو آدمی جمع ہی نہیں کر سکتا کہ 9-10 لاکھ روپے گورنمنٹ میں اور 20-25 لاکھ روپے پرائیویٹ میں. تو جمع کرنے والے جو لوگ جو 10,000 20,000 50,000 مہینہ جمع کرتے تھے کہ ہم 10 سال بعد حج پہ جائیں گے، تو وہ تو اس طرح ورچوئل تو چلے جائیں، ویڈیو سے تو چلے جائیں، تو ایسے خود حج پہ نہیں جا سکتے. اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے یہاں بھی، بڑی ٹکٹوں میں، ہر چیز میں، اور وہاں بھی ہر چیز میں بڑھی ہوئی ہے، تو اور ورلڈ وائڈ بڑھی ہوئی ہے. تو فرق اماؤنٹ وائز بہت زیادہ ہے. فیسلٹیز زیادہ ہو گئیں، لیکن لوگ، غریب لوگ، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ، وہ نہیں جا سکیں گے، جو میرا اپنا خیال ہے. اچھا حضرت، میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ میں بھی حج کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے بھی حج کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ پاک نے 2 حج کرائے. ایک حج میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کر رہا تھا، اور جس طریقے سے جبار بھائی کی بات ہے، الحمدللہ رب کا احسان ہے، 72 آدمیوں کا گروپ تھا اور مجھے ہی
رب نے امیر بنایا ہوا تھا، وہی والی بات کے اوپر میرے پاس 180 لوگ تھے. ہاں. تو اصل میں وہ کچھ لڑائیاں ہو رہی تھی، آپ کو پتا حج کے دوران لڑائیاں ہوتی ہے، اسی کے دوران جو ہے نا پھر بس بات سے بات میں کسی نے 6 حج کیے ہوئے تھے، کسی نے زیادہ حج کیے ہوئے تھے. بہرحال وہ بات تو الگ. میں اپنے والد صاحب کی بات بتا رہا ہوں. میرے والد صاحب ساتھ تھے، ویل چیئر کے اوپر ان کو ہم لے کے جاتے تھے، وہ چل نہیں پاتے تھے نا. لیکن آپ یقین کریں کہ رب سے میں نے مینا کے اندر دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا کہ میرے والد صاحب کیسے چلیں گے. مجھے مزدلفہ سے جو مینا کا سفر ہے، کیونکہ وہ عرفات سے جب مزدلفہ آ جاتے ہیں رات کو، تو اس کے بعد جو کافی چلنا پڑتا ہے 8-10 کلومیٹر کے قریب. میں نے کہا میں ان کو کیسے لے کے چلوں گا، کیونکہ رش اتنا ہوگا اور ویل چیئر کے اوپر کیسے سفر کریں گے. آپ یقین کرو کہ میں کیا بتاؤں. اس رب سے میں دعا کر کے گیا، میرے والد صاحب اپنے پیروں پہ چل کے جو ہے نا ماشاء اللہ اس کے اوپر آئے مینا کے اوپر نا. اور پھر اس کے بعد ہم کنکر یمان بھی گئے وہ ویل چیئر کے اوپر. وہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہی رہا. اور اللہ بس وہ دن اور وہ راتیں وہ نہیں بھولی جاتی، وہ نہیں بھول سکتے. اور وہ ایک کیفیات بھی ایسی ہے کہ بعد بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ابھی جبار صاحب نے بات کی کہ اس وقت جو موجودہ صورت حال ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھتی جا رہی ہے. پہلے حج 1,12,000 کے اوپر تھا، میں گیا تھا تو شاید 1,05,000 10,000 کچھ اسی طرح کا تھا، اور بہت اچھی فیسلٹی اس کے ساتھ تھا. لیکن اب جو ہے 12-15 لاکھ تک پہنچ گیا حج. تو اس حج کے حوالے سے جو نہیں جا سکتے تو اس کے لیے وہ کس طریقے سے اس طرح کا اہتمام کرے، وہ کیا کرے کہ ان کا حج بھی ہو جائے، اور وہ یہ کیا پڑھے کہ ان کے لیے اللہ پاک ایسے حج کے اسباب بنا دے. کیونکہ ہر آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے عمرے پہ جانے کی بھی، حج پہ جانے کی. اب وہ جو حرم کی طرف دیکھنا چاہ رہا ہے اس کو اپنی آنکھوں سے، وہ منظر دنیا کا عظیم منظر، تو وہ کیا ایسی چیز پڑھے، کیا کس طریقے سے اس کے اسباب اللہ پاک بنا دے. میں اپنے بارے میں بتاؤں کیونکہ میں آج سے 2005 کے اندر مفتی صاحب کے ساتھ، مفتی مسعود صاحب کے ساتھ پروگرام کرتا. تو اس کی بات بھی میں آپ کو شیئر کروں کہ ایک کالرز کی کالس آئی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو حج کی طلب ہو تو بات وہی طلب کی ہے. تو آپ لبیک اللہم لبیک ہر نماز کے اندر اس کا اہتمام کرے تو اللہ پاک اس کے اسباب بنا دیتے. اسی کوئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سلیم بھائی وہی ہے کہ اب اگر کسی کے پاس اتنا استطاعت نہیں کہ وہ جا سکے، لیکن اگر دل تڑپ رہا ہے اور دل میں دعائیں التجائیں کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کو گھر بیٹھے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے محبت کی نگاہ سے اپنے ماں باپ کو دیکھا اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. جس کے والدین زندہ نہیں ہے فرمایا جمعے کے دن قبرستان چلے جائے، والدین کی قبر پہ حاضر ہو کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دے، اللہ اسے بھی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مالی استطاعت دے دے تو پھر لازمی جائے. اگر مالی استطاعت نہیں ہے تو ان فارمولے پہ بھی عمل کریں گے تو اللہ کی بارگاہ سے تو ثواب ہی چاہیے نا، اور رب ضرور ثواب عطا فرمائے گا. اب دوسرا راہ یہ کہ کیا پڑھا جائے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ان معاملات کے اندر جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں اور جو بزرگوں سے جو چیزیں چلی آئی ہیں کہ جب بندہ کسی ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور مزارات پہ حاضر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان ولی کے صدقے دعا مانگے. بالخصوص میں آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں، جب میں داتا علی حجویری کے مزار گیا، یہ ایک راز کی باتیں ہوتی ہیں، لاہور گیا داتا علی حجویری کی بارگاہ میں، تو مجھے مدینے جانے کا بڑا شوق، لیکن اسباب اس طرح کے نہیں، حتیٰ کہ پاسپورٹ میں بھی ایشوز تھے. اب مجھے کچھ لوگوں نے کہا، اپنا تجربہ بیان کیا کہ حضرت آپ جو ہے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں اور ان کی بارگاہ میں عرض کریں کہ حضرت میں مدینے جانا چاہتا ہوں. آپ یقین کریں جب میں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فاتحہ خوانی کی اور جو طریقہ کار ہے، پھر اس کے بعد ان کے صدقے رب کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمرے کے اسباب بنا دیے، بالکل عمرے کے اسباب بنا دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وظیفہ تھا، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہم یا مسبب الاسباب، اللہم یا مسبب الاسباب. روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 500 بار بندہ مدینے کی طرف منہ کر کے پڑھے. مکے سے ہم جیسے دعا کرتے ہیں نا کعبۃ اللہ کی طرف ہمارا چہرہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جب دعا کرتے ہیں تو پھر تھوڑا سا اس طرف ہو جاتے ہیں، تو وہ مدینے کی طرف چہرہ جاتا ہے. تو بندہ عشاء کی نماز کے بعد اسی باوضو ہو کر اپنی جگہ پہ بیٹھے اور
اللہم یا مسبب الاسباب کا ورد کرے اور اس کے بعد دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالی حج اور عمرے کا اسباب کوئی نہ کوئی ضرور بنا دے گا۔ اور اسی طریقے سے درود تاج، یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے کہ اگر بندہ شب جمعہ کو 3 بار درود تاج یا 7 بار درود تاج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ یعنی مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے پڑھتا ہے اور صدق دل کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی حج اور عمرے کی سعادت عطا فرماتا ہے۔ اچھا، آخری اس کی طرف بڑھنے لگے ہم، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں پہلے جبار صاحب سے کچھ کمنٹس لے لیں، پھر آپ سے، اور پھر اس کے بعد کچھ 1-2 اشعار، پھر اس کے بعد پروگرام کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میری 2-3 چیزیں رہ گئی تھیں، جی جی، میں اس لیے دے رہا ہوں کہ حضرت صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی دین کو جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جتنے بڑے اینکر ہیں آپ بھی جانتے ہیں، تو 2-3 چیزیں یہ ہیں کہ ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، دس از مائی سجیشنز۔ جو ہم طواف کرتے ہیں نا تو اذان سے 15 منٹ پہلے یہ لوگ روک دیتے ہیں طواف، اذان کے بعد بہت گیپ آتا ہے جماعت میں، اس میں روک دیتے ہیں۔ تو میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا کہ ہم 30 سے 35 منٹ میں ایک طواف کر لیتے تھے، گرمی ہوتی تو 20 منٹ میں ہو جاتا تھا۔ تو اتنا اگر گیپ ہم دے رہے ہیں، اگر ہم نہ دیں، 5 نمازوں میں 5 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا گیپ آتا ہے طواف میں، حالانکہ جہاں تک میری نالج ہے طواف نے صرف فرض کے وقت رکنا ہے، فرض نماز کے وقت، تو اگر اس کو ہم 1 گھنٹہ بھی ریڈیوس کرتے ہیں، ہم نہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سعودیہ گورنمنٹ اینڈ دس از اونلی مائی سجیشن، تو 1 گھنٹہ بھی بچے گا تو اس میں لاکھوں طواف ہو جائیں گے، نہیں ہونے دیتے ہیں یہ۔ اینڈ ون تھنگ مور کہ وہاں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو چپلوں میں تھے، جو طواف کر رہے تھے، وہ چپلیں اچھی صاف نہیں تھی، پرانی تھی، ان کو روکیں۔ ان کے جو اپنے گورنمنٹ آفیشلز ہوتے ہیں وہ جوتوں میں ہوتے ہیں، اسی جوتوں میں باہر چلے جاتے ہیں، اسی جوتوں میں وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم طواف کر رہے ہیں۔ اور دوسری آخری چیز یہ کہ مس بیہیو کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، ہم جب جاتے ہیں نا، ہم جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم نے تو بھاگ دوڑ کرنی ہے نماز کے لیے، قبلے کے لیے۔ اس دفعہ میں جب گیا تو انہوں نے لوگوں کو دھکے دیے، ان کے گارڈز نے تھپڑیں ماری، لیڈیز تک گری، ایسے ہی وہ نہیں لحاظ کرتے، آئی ڈونٹ نو وائی۔ وہ تو جیسی جگہ پہ ہیں ان کو تو سمجھے کہ سامنے میں خانہ کعبہ ادھر کھڑے ہیں، انہوں نے تھپڑیں ماری لوگوں کو، لوگ گر گئے، نہیں جانے دیتے۔ اچھا، لوگ دھکا دے کے دیتے، میں بھی گیا دھکا دے کے، مجھے پتا تھا کہ میں اگر ابھی انٹر نہیں ہو گیا تو 2 گھنٹے گئے میرے۔ تو تھوڑا سا مس بیہیو کم کریں، اچھی چیز ہے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دفعہ سلیم بھائی انٹرفیئر کر رہا ہوں، عبدالجبار بھائی نے جو باتیں کی بالکل یہ باتیں ہونی چاہیے، اور لازمی سی بات ہے سعودیہ گورنمنٹ جو ہے اور وہاں کے جو شرطیں ہیں وہ ہمیں ہر بندہ اچھی طرح سے جانتا ہے، جو ان کے مفاد کے کام میں نا تو وہ تو فوراً اس کو عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو عوام کی سہولت کے لیے معاملات ہیں نا، تو اگر وہ ذرا سا اپنا یہ سارے معاملات کو بہتر کرتے ہیں، جس طرح سے بھی کہا ہے کہ بھئی اذان کے اوقات کے درمیان اسی طریقے سے بدتمیزیاں جو کرتے ہیں، اسی طریقے سے بے ادبیوں کا جو معاملہ ہوتا ہے، حالانکہ طواف مطاف وہ مقام ہے جہاں سینکڑوں انبیاء کے مزار ہیں، سینکڑوں انبیاء کے، تو اب اندازہ کریں یہ سارے مقامات ایسے مقامات ہیں جہاں ادب جتنا ہو کم ہے، جتنا ادب ہو کم ہو، لیکن وہاں پہ یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اس معاملے میں تو ہماری گورنمنٹس کو چاہیے نا، اب ہم جیسے لوگ تو صرف یہاں پہ بیٹھ کے تجزیہ نگاری کر سکتے ہیں، ہم مشورے دے سکتے ہیں، لیکن جو ہماری وزارت حج ہے یا جو ہمارے جو اس معاملے میں وزیر ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ باتیں ٹیبل ٹاک کے ذریعے آگے رکھیں کہ بھئی ایسے لوگ، کیونکہ ایک لازمی سی بات ہے، ایک تصویر جاری ہوتی ہے، ایک پیغام جا رہا ہوتا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، تو جب اگر وہاں پہ ادب کے معاملات نہیں ہوں گے اور وہاں پہ زائرین کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں گے تو اس کا اثر اور اس کے جو پیغام ہے وہ نیگیٹو لوگوں میں وہ جا صرف رہا ہوگا۔ پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے پوری لیے دنیا بات کی امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس معاملے کے اندر سلیم اپنا بھائی بات حاجیوں کی ہو رہی ہے، حاجیوں ناٹ کی ہو رہی ہے، ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان۔ میری ایک لاسٹ سجیشن ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے ایک دیوار فرسٹ فلور پہ نظر آتی ہے، گیلری، وہ بالکل بلینک ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس پہ، تو اس پہ آپ 6 کلمے لکھ دیں، کوئی ایسی دعائیں لکھ دیں کہ جو آدمی پڑھتے پڑھتے جا رہا ہے نا اس کی نظر یہاں ہے تو اس میں بھی رکتا ہے، کوئی چیز گرتی ہے، ٹکراتا ہے، بھلے اس سے بھی پڑھے جس کو پڑھنا ہو، ورنہ اگر اس دیوار پہ بھی پڑھ رہا ہے، آئی ڈونٹ نو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے صحیح ہے کہ نہیں، وہ اگر وہاں بڑا بڑا لکھا ہوا ہے وہاں پڑھتے ہوئے چلے جائے گا، تو یہ ٹائم سیونگ کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں سے 10-12 چیزیں میں نے کہیں کوئی ایک بھی ہو گئی سجیشن قبول ہو گئی قدرت کی نظر میں، گورنمنٹ کی نظر میں، تو ہو سکتا ہے اللہ اس وسیلے سے پھر ہمیں بلا لے گا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے ہیں۔ جی جی، سب کوئی کیا کہتے ہیں اپنی کلمات، کوئی ایسا مشورہ یا کوئی ایسی چیز، ایسا کوئی جملہ
دیکھیں میں ان تمام زائرین سے ایک ہی بات عرض کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یہ مقام ایسا ہے کہ جتنا ادب کیا جائے کم ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ امام مالک علیہ رحمہ آپ ہمارے اکابرین کو اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اس شہر کا اتنا ادب کیا کرتے تھے کہ وہاں چپل پہن کے چلنا تو دور کی بات ہے، امام مالک علیہ رحمہ کا تو کمال یہ تھا کہ آپ اپنے سواری پہ سوار ہو کے اس شہر میں نہیں گھومتے تھے۔ لیکن افسوس کے ساتھ آج چیزیں یہ دیکھی جا رہی ہیں کہ یہ ادب کا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آج عبادتیں تو زیادہ ہیں لیکن عبادت کی روحانیت نہیں ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اسلام کو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 2 لفظوں میں بیان کریں تو کیا ہے، تو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ اسلام کی ابتدا ادب ہے، انتہا عشق ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے ہاں بہت سے مساجد بھی ہیں، ساری چیزیں بہت زیادہ ہیں، دینی لیول کی چیزیں اگر آپ پچھلے دیکھیں تو کم تھی اور آج دیکھیں تو زیادہ ہے، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں آ رہا ہے، اس کے اثرات معاشرے کے اندر اتنے نمودار نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلام کی جو روحانیت اور مغز ہے وہ ادب ہے، اور وہ ہمارے لوگوں میں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ پہلے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے سلیم بھائی، جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو مدرسے میں قرآن پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پہلی والدہ جو ہے نا قاعدے کا غلاف بنایا کرتی تھی، جلدان بنا کے دیا کرتی تھی، بیٹا اس کو سینے سے لگا کے جاؤ۔ آج لوگوں کا عالم معذرت کے ساتھ یہ ہو کہ قرآن کو ایسے لے کے چل رہے ہوتا ہے، قرآن کو ایسے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بولے یار یہ تو بس ایسی ہے۔ تو لازمی سی بات ہے جب ادب نکل گیا تو پھر وہ اسلام کی روحانیت، وہ اسلام کے ثمرات، وہ ساری چیزیں نکلتی چلی گئی۔ تو بندے کو چاہیے کہ ان سارے معاملات میں ادب کا خاص خیال رکھے۔ یہ بڑی بارگاہ ہے میرے بھائی، یہ بڑی بارگاہ ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تو اتنی بڑی بارگاہ ہے، تو یہاں پہ تو سانس لینے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ سانس بھی بے ادبی بھی نہ لی جائے۔ بہت شکریہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر علامہ شاذیب صاحب، بہت شکریہ جبار اٹھور صاحب۔ اور میں آپ کو آخری میں نعت کے لیے درخواست کروں گا، لیکن میں اینڈ کر رہا ہوں تو اس کے بعد آخر کے اندر آپ کے کلام کے اوپر ہی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف بڑھے گا۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور ہم نے کوشش کی کہ حج کے حوالے سے بھی گفتگو کریں اور پھر جو آداب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب نے ہمیں وہ موقع دیا ہے جس کو اگر ہم گنوا دیں گے تو پھر ساری زندگی ہمیں رونا پڑے گا۔ یہ ذی الحجہ کے دن اور رات بڑی قیمتی ہے، اور عرفات کے میدان کی طرف لوگ بڑھنے لگے ہیں، اور کل جو ہے عرفات کے میدان کی طرف لوگ ہوں گے، سب دعائیں کر رہے ہوں گے، اور حج اکبر کی فضیلت آپ سب جانتے ہو۔ اس وقت جو دعائیں مانگی جا رہی ہوگی، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو بھی اللہ نے وہ موقع دیا ہے، اس موقع کو آپ گنوائیں نہیں۔ وہ وقت جو ہے جس وقت حج ہو رہا ہوگا، لوگ دعائیں کر رہے ہوں گے، آپ بھی ان کی دعاؤں میں ضرور شامل ہوئیے گا، اور انشاءاللہ جب آمین کہتے ہوئے جب آپ حج کے ان تمام حاجیوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور جب خطبہ حج کا چل رہا ہوگا اور اس وقت آپ دعائیں مانگیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو حاجی حضرات وہاں پر ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے، ہمارے اس ملک کے لیے بھی دعا کر رہے ہوں گے، اور آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے ہم بھی جو ہے یہ جو قیمتی دن ہمیں ملے ذی الحجہ کے دن اور رات، اس کو مس نہ کیجیے، اور ان میں جتنی عبادتیں ہو سکتی ہے، جتنا روزہ ہو سکتا ہے، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا، وہ تمام نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بالخصوص وہ حاجی حضرات سے میں یہ درخواست کروں گا جو اس وقت کل جو عرفات کے میدان میں اور مینا میں اور پھر اس کے بعد حج کی طرف بڑھیں گے، مزدلفہ کی راتیں بھی ہوں گی، تو میرے اس وطن کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، کیونکہ اس وقت میرے اس وطن کو آپ حاجیوں کی اور ساروں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جو ہماری نفسہ نفسی کا عالم ہے، جو پاکستان کو جو مشکلات ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہے، جو الجھنیں، جو آپس کے اندر جو ہے، جو آپس میں آپ دیکھ رہے کہ جو سیاسی رسہ کشی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حل کر دیں، اور یہ آنے والے دن ہمارے پاکستان کے لیے بھی بڑے قیمتی، بڑے اچھے اور بڑے آسان ہو، اور بڑے برکت والے ہو، بڑے ملنسار کے حوالے سے ہو، اور جتنے بھی لوگ اس کے اوپر گہری جو میلی نظریں رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر پاکستان کی محبت ڈالے، اور پاکستان کے لیے مل کر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اور اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ زندگی رہی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ میں طاہر ہاشمی صاحب سے کہوں گا کہ نعت کے چند اشعار اور اس کے بعد مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر
ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم سب جائیں گے مدینہ، یاد آیا ہے مدینہ، یاد آیا ہے ہمیں سرکار بلوانا، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، کسی صورت یہاں پر کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، مدینہ یاد آتا ہے، شب تنہائی میں فرقت کا جنوں تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔